اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اور فرمایا لہم ان سے نبیہم ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث مقرر فرمایا لکم تمہارے لیے طالوت حضرت طالوت کو ملکہ بادشاہ قالو انہوں نے کہا انا یکون کیسے ہو سکتی ہے لہو اس کے لیے الملک بادشاہی علینا ہم پر ونحن احق اور ہم زیادہ حقدار ہیں بالملک بادشاہی کے من ہو اس سے ولم یعطا اور نہیں دی گئی اسے ساعتن وسعت من المال مال میں سے بھی قال فرمایا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ چن لیا ہے اس کو علیکم تمہارے اوپر وزادہ اور زیادہ دی ہے اس کو بسطتاً کشادگی فی العلم والجسم علم اور بدن میں واللہ یؤتی اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ملکہ اپنی بادشاہی من یشاء جسے چاہے واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والے علم والے ہیں وقال لہم اور کہا ان سے نبیہم ان کے نبی نے ان آیت بے شک نشانی ملکی ہی اس کی بادشاہی کی ان یہ کہ یأتیکم آئے تمہارے پاس التابوت صندوق فیہ جس میں سکینۃ دلوں کا چین ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیۃ اور کچھ بچی ہوئی چیزیں مما ان میں سے ترکا جو چھوڑی آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نے وآل ہارون اور آل ہارون نے تحملہ اٹھا لائیں گے اس کو الملائکۃ فرشتے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ ایک بڑی نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورہ بقرہ کا 32واں رکوع یہاں مکمل ہوا۔ آیت نمبر 247 اور 248 آج کے درس میں شامل ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت شموئیل علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے دعوت دین اور تبلیغ کا کام شروع کیا تو معززین نے ان سے ایک درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے کہ اس بادشاہ کی امارت میں اور اس بادشاہ کی سرکردگی اور قیادت میں ہم ان کافروں سے جہاد کریں اور اپنے چھینے ہوئے علاقے ان سے واپس لیں۔ تو انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد فرض ہو، تمہارا امیر مقرر ہو اور تم اس حکم سے روگردانی کر لو۔ انہوں نے کہا ہم کیوں ایسا کریں گے، حالانکہ ہمارے علاقے ہم سے چھین لیے گئے اور ہماری اولادیں ہم سے جدا کر لی گئیں، اب بھی اگر ہم جہاد نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ لیکن تاریخ بتاتی ہے اور اسی طرح قرآن کریم نے بھی اس کی گواہی دی کہ جب ان کے اوپر جہاد فرض ہوا تو انہوں نے وہی کام کیا، اور ہزاروں میں سے صرف 313 ایسے تھے کہ جو اس حکم پر ثابت قدم رہے اور انہوں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو پورا کیا۔ انہوں نے جو بادشاہ کو مقرر کرنے کی درخواست کی تھی اس کی اب وضاحت ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ان کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری درخواست کو منظور کر لیا اور تمہارے لیے تمہارا بادشاہ مقرر کر لیا۔
ان لوگوں نے جب یہ بات سنی تو انہیں بہت تعجب بھی ہوا اور انہوں نے سوال کیا کہ وہ ہم سے بادشاہی کا زیادہ مستحق تو نہیں، نہ تو اس کے پاس دنیاوی مال کی فراوانی ہے اور نہ ہی وہ انبیاء کے اس سلسلے کی کڑی ہے کہ جس سلسلے میں یا جس نسل میں اللہ رب العزت عمائدین سلطنت کو یا انبیاء کو مبعوث فرمایا کرتے تھے۔ تو جب وہ ان دونوں نسلوں میں سے نہیں ہے اور ایک عام غریب آدمی ہے تو اس کو بادشاہی کا حق کیسے دیا آپ نے؟ اس کے پھر حضرت شموئیل علیہ السلام نے 3 جوابات عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹوں، ایک یہودا تھا اور دوسرا لاوی۔ یہودا کی اولاد یہ لوگ سلطنت کا نظام چلاتے تھے، ریاست اور حکومت ان کی نسل میں چلتی رہی اور اس خاندان نے بادشاہی کی۔ دوسری طرف لاوی کی جو اولاد ہیں ان میں اللہ رب العزت پیغمبر مبعوث فرماتے رہے، لیکن یہ جو حضرت طالوت تھے یہ نہ یہودا کی اولاد میں سے تھے اور نہ لاوی کی اولاد میں سے تھے، بلکہ یہ یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت بنیامین کی اولاد میں سے تھے، اور یہی بات ان لوگوں کو کھٹکتی تھی اور اس وجہ سے ان لوگوں نے اعتراض کیا۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے پہلا جواب یہ دیا کہ ان اللہ اصطفیٰ، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی جس کام کے لیے چن لے، ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ تو اگر تمہیں یہی بات سمجھ آ گئی تو تمہارا اعتراض رفع ہو گیا، لیکن اگر تم نے یہ نہ سمجھا تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ پھر دوسرا جواب یہ دیا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، بادشاہی کے لیے اور قیادت کے لیے 2 شرطوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک علم کا کہ ریاست، سلطنت اور حکومت کا نظم چلانے کے لیے جو علم درکار ہے، جو معاملہ فہمی درکار ہے، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بہت زیادہ دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس قوت ہونی چاہیے، جسمانی طور پر قوت، اور اسی طریقے سے قوت فیصلہ آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ جو صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت میں رکھی ہیں، اس وجہ سے وہ امارت اور سلطنت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو لہٰذا ایک امیر، ایک بادشاہ اور ایک بڑے کے اندر ایک تو علم اس کو تمام معاملات کا ہونا چاہیے کہ کیسے یہ نظم چلانا ہے، کیسے حکومت کرنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر قوت ہونی چاہیے، قوت نافذہ ہونی چاہیے، قوت فیصلہ ہونی چاہیے، جسمانی لحاظ سے قوت والا ہو۔ پھر اس کے بعد تیسرا جواب حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ عطا فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے دینا چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ یعنی بادشاہت اور سرداری یہ اللہ رب العزت نے تقسیم فرمائی ہے، تو جس کو اس نے اس کام کے لیے چن لیا، جس کو یہ منصب عطا کر لیا، یہ اللہ رب العزت کی اپنی منشا اور مرضی ہے، اس پر سر تسلیم کو خم کرنا چاہیے۔ واللہ واسع علیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والے ہیں، وہی بہتر جانتے ہیں کہ کون کس منصب کے لیے اہل ہے۔ وقال لهم نبیہم، اس کے بعد پھر دوسری آیت میں اللہ جل جلالہ کے پاک پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کو حضرت طالوت کی من جانب اللہ تقرر کی ایک نشانی عطا فرمائی۔
اور وہ نشانی یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا، اس صندوق کے اندر کچھ تبرکات تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ان کی چھوڑی ہوئی کچھ چیزیں، اور اسی طرح ہارون علیہ السلام کی اولاد کی کچھ چیزیں، اور خاص کر دلوں کا جو اطمینان اور سکینہ کہا گیا کہ تورات شریف کا نسخہ تھا اس کے اندر، تو ان چیزوں کو ایک صندوق کے اندر وہ رکھا کرتے تھے، اور جب بھی جنگ ہوتی یہ اس صندوق کو اپنے پاس رکھتے۔ یہ صندوق ان سے عمالقہ نامی قوم نے چھین لیا، اور یہ اب ان کی ملکیت نہ رہا۔ دوسری طرف عمالقہ کے لوگوں کے پاس جب سے یہ صندوق آیا تھا ان کے اوپر مصائب اور تکلیف اور مصیبتیں وہ آنا شروع ہو گئی، اس لیے ایک دن تنگ آ کر وہ بیل گاڑی پر اس کو باندھا، اور فرشتے پھر اس بیل گاڑی کو ہانک کر حضرت طالوت کے پاس لے آئے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ طالوت کے اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق، وہ تابوت حضرت طالوت کے پاس موجود ہوگا۔ تو انہوں نے جب جا کر دیکھا تو وہ حضرت طالوت کے پاس تھا، تو پھر ان کے پاس اعتراض کی گنجائش نہ رہی۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، اگر اب بھی تم ایمان نہیں رکھتے، اب بھی تم یقین نہیں رکھتے تو اس میں کسی کا کیا نقصان ہے، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اس کے بعد ان کا جنگ کرنا اور جہاد کے لیے نکلنا، اور بعض لوگوں کا ثابت قدم رہنا اور اکثریت کا پھسل جانا اگلے آیات میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ، بولے اسے ہم پر بادشاہی کیسے حاصل ہوگی، علینا ہمارے اوپر، ونحن اور ہم تو احق زیادہ حقدار ہیں، بالملک سلطنت کے، منہ اس سے، ولم یؤتا اور نہیں دی گئی اسے، سعتن وسعت، من المال مال میں سے، قال فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا تم پر، وزادہ اور زیادہ دی ہے اس کو، بسطن کشادگی، فی العلم والجسم، علم میں اور جسم میں، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہے دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان آیت ملکی ہی، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ آئے تمہارے پاس صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، وبقیۃ اور کچھ بچی ہوئی چیزیں، مما جس میں سے ترکا چھوڑی، آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ علیہ السلام کی آل اور ہارون علیہ السلام کی آل نے، تحملہ الملائکہ اٹھا کر لائیں گے اس کو فرشتے، ان فی ذالک بے شک اس کے اندر لآیۃ لکم بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو، وما توفیقی الا باللہ۔